پچھلی کلاس میں آپ نہیں تھے ڈاکٹر صاحب، تو ہم کچھ تاریخی حوالے جو دلچسپ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ان کی نسل میں شرفا کچھ گزرے ہیں جنہوں نے اس مکے میں بڑے بڑے کام کیے، نظم و نسق کے، اس کا ذکر پڑھے تھے کہ ان کے بیٹوں میں قیدار تھے، قیدار کے کچھ نسلوں کے بعد عدنان ہے، عدنان کے بعد نصر بن کنانہ ہے، اس کے بعد ایک قضا تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے مکے میں، اور تمام قریش جو عرب پینسولا میں پھیلے ہوئے تھے، جو اپنے اسماعیلی خاندان سے تھے، ان سب کو مکے میں جمع کیا تو ان کی کنیت قریش رکھی گئی۔ قریش کے معنی جمع کرنے والا، اور ان کے بڑے کارنامے ہیں بہترین انتظامات کرنا، اور پھر حاجیوں کے لیے انتظامات کرنا، پھر قبیلوں میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنا، یہ سارے۔ ان کے بعد عبد مناف ایک آئے، ان کے بیٹوں میں سے ایک، ان کے 6 بیٹے تھے جن کا 2 کا ذکر تاریخ میں ہے، ایک تھے ہاشم اور ایک تھے مطلب۔ ہاشم کے بھی بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے وہاں پر تجارت کے معاملوں میں تمام شہنشاہوں سے، ایران سے اور پھر ادھر نجس سے ربط پیدا کیا، اور پھر چونکہ ان لوگوں کی قدر کی جاتی تھی قریش کی، تو امن و امان کی کوشش کی، لیکن جب وہ مدینے میں جا کے بنی نجار کی ایک لڑکی سے انہوں نے شادی کی، تو اس کے کچھ سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا، اور جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کا لڑکا، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مدینہ گئے اور شیبہ کو لے کے آئے، اور ان کا نام عبد المطلب ہو گیا تھا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب۔ یہ تمام شرفائے بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے بڑے کارنامے۔ پھر 12 میں سے ایک عبداللہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور پھر آپ کا ذکر ہے۔ ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہم پچھلی کلاس میں پڑھے تھے۔ اب یہاں سے کچھ بڑے دلچسپ واقعات ہیں، میرے پاس کوئی 1 درجن سے زیادہ سیرت پہ کتابیں ہیں اور تاریخ اسلام پہ ہیں، لیکن ان کے حفیظ جالندھری کے اس مجموعے میں مجھے ایک چیز جو بہت پسند آئی، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عرب میں جہالت تھی اور وہ کس قسم کے کام کرتے تھے، لیکن یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ان کی زبان بڑی پیور زبان تھی عربی کی، بڑی بلاغت والی، بڑی فصاحت والی، اور یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ ان کو اپنی زبان پہ فخر تھا، شاعری میں بھی وہ کوئی اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ اور ان کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو کئی جو انتہائی مخالف تھے وہ بھی چھپ چھپ کر اس کلام کو سنتے تھے، اور پھر اس پہ تعجب بھی کرتے تھے، اور پھر وہ سننے کے بعد بے شمار ایمان بھی اس پہ لے آتے تھے۔ اس میں حضرت عمر کے بھی ایمان لانے کا ذکر ہے، وہ بھی سب آئے گا۔
تو یہاں پر انہوں نے اس جہالت کے دور کے دو نقشے بڑے اچھے کھینچے ہیں. ایک تو یہ ایک بازار کاس کا منظر ہے، اس سے ان کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے. اور دوسرا، تمام کتابوں میں دیکھا کہ وہ جو فصاحت اور بلاغت والی زبان تھی اس کا استعمال کیسے کرتے تھے، وہ کس قسم کی شاعری کرتے تھے، اس کا کنٹینٹ کیا ہوتا تھا، اس کی مثال حفیظ جالندھری نے ان شاعری کا ترجمہ پیش کیا ہے. وہ اس کے بعد تو آج ہم تھوڑا سا کچھ چیزیں چھوڑیں گے جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کچھ سلیکٹڈ چیزیں پڑھیں گے جس سے صرف یہ اندازہ ہوگا کہ وہ جہالت کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ جائے. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ سارے کا سارا عرب ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کچھ شرفا بھی تھے، وہ تمام ان چیزوں سے بہت دور تھے. تمام اصولوں کے لحاظ سے ان کے نکاح، شادی، بیاہ اور عورتوں کی عزت کرنا، پھر وہ عورتوں کو ان کا مقام دینا، یہ ساری چیزیں تھی لیکن آٹے میں نمک کے برابر تھی. اور وہ اس کے بعد جو دوسرے خراب لوگ تھے وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ پھر یہ ان کو کریکٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کی اصلاح نہیں کر سک رہے تھے. تو ایسے لوگ، ان کا ذکر یہاں پر ایک بازار مکے سے 10 کوس کے مقام پہ ہر سال لگتا تھا، جس میں سارے عرب پینسلا سے دور دور سے سوداگر بھی آتے تھے، سامان بھی بکتا تھا اور خوب کئی دن تک وہاں ٹھہرتے تھے. اور یہ عام طور پہ وہ جو محرم مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ بازار لگتا تھا. تو اس کے کچھ شروع کے تین شعر ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اس بازار کا نقشہ سننے سے وہ جو ہلاکا. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جو تاریخ ہے یا سیرت ہے، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو سیاسی پہلو ہوتا ہے کہ سیاست کا کیا حال تھا. دوسرا پہلو معاشی یا معاشرت کا تھا کہ کس طرح پیسے کو لوگوں سے حاصل کرنا، دھوکے دینا، ان کو لوٹ لینا، یا پھر سود پہ ان کو پیسے دینا، خوب سود وصول کرنا. جو امیر تھے وہ امیر ہی تھے، اور پھر جو غریب تھے وہ غریب، انتہائی غربت کی حالت میں تھے. اور ایک اخلاقی پہلو بھی تاریخ کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اخلاق کا معیار کہاں تک گر گیا تھا، کہ انسان کوئی اچھی بات پہ فخر کرتا ہے یا پھر اخلاق انتہائی پست ہو جائیں تو انتہائی برے کاموں کے اوپر بھی فخر کرتا ہے کہ ہم یہ کام کیے. تو آج ہم صرف 2 کام کریں گے. ایک تو یہ اس بازار کا ایک انہوں نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، اس کے 3 شعر کے بعد وہاں پر کون کون سے قبیلے جمع تھے اس کی بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے. اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہے، ان قبیلوں کے نام بھی مشکل ہے اور وہ سمجھنا، لیکن اس کے بعد اس بازار کا جو نقشہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. اس کے بعد جو شاعری کا نمونہ پیش کیے ہیں، فصاحت بلاغت والی شاعری، لیکن کنٹینٹ کیا ہوتا تھا، اس کے کچھ شعراء کے جو سناتے تھے اس کو انہوں نے ترجمہ کر کے پیش کیا. اینڈ دیٹ از دا ویری انٹرسٹنگ پارٹ، جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتارا گیا سب سے بڑا معجزہ تھا، اور وہ لوگ اس زبان میں بڑے ماہر بھی تھے، لیکن کنٹینٹ بالکل مختلف تھا. وہی سن کے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں انسان کے لیے ضروری ہیں. تو 3 شعر یہاں سے ہم پڑھیں گے. Is there any reader؟ ہے تو ہاتھ اٹھائیں جلدی سے. کوئی نہیں ہے.
भैया वो अरबी नहीं पढ़ते हैं, सही बात है, समझ में आता है, लेकिन वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है भाई? नहीं मोहम्मद। हाँ चलिए, आप ये 3 शेर पढ़ना है हमको, जिससे वहाँ के अरब के हालात का एक नक्शा, सिर्फ उस बाजार अक्कास का एक नक्शा हमारे सामने आएगा। आप पढ़ना चाहेंगे? नहीं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए, यहाँ पर खींच कर हल्का सा नक्शा इनके मेलों का, दिखा दूं हाल बेदीनी का, झगड़ों का, झमेलों का। देखिए, बिल्कुल हुदूद सिंपल सिंपल शायरी है, मुझे कोई ज्यादा समझाना नहीं है, बल्कि जी एक बाजार का नक्शा यहाँ पर वो बता रहे हैं फीस जालंधरी, और जी जो बेदीनी और झगड़े और झमेले उनके कैसे थे, इससे उनकी जहालत का अंदाजा हो जाएगा। चलिए दूसरा शेर। हुदूद मक्का से 10 कोस पर छोटा सा मैदान है, जहाँ खैमे लगे हैं, जमा एक अम्बो इंसान है। चलिए, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मक्के से 10 मील पे एक मुकाम था जिसको अक्कास कहते थे। हर साल खास तौर से मुहर्रम महीने जो थे, रजब, और फिर ये 3 महीने जो आते हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज और मुहर्रम, इसमें ये मेला लगता था। यहाँ पर अमन के लिए फिर कोई झगड़े नहीं होते थे। उसमें भी क्या होता था आगे जिक्र आएगा। जहाँ खैमे लगे हैं, जहाँ एक अम्बू इंसान है। अरब के लोग इस अम्बो को बाजार कहते हैं, बरस के बाद आकर इस जगह कुछ रोज रहते हैं। चलिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया बाजार काश का। अब उन्होंने यहाँ से क्या किया है कि वो कौन बनु कलिब थे, बनु नहद थे, बनु तगलिब थे, पूरे उनके नाम गिनाए हैं। हमको उनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, और फिर उससे हमको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो हम उसके असल उस मेले में होता क्या था, उसको हम यहाँ पर ये यहाँ से हम शुरू करेंगे फिर, और एक 4-5 शेर आप पढ़ दीजिए, फिर कोई इंशाल्लाह कायदा ने क्या बताया है। 4 आप 3 पढ़े थे और 4 पढ़ दीजिए। जवानाने से, ये जो मेरा कर्सर है। ओके, अच्छा। जवानाने अरब क्या ऐंठते फिरते हैं राहों में, दिलों के वलवले डूबे हुए हैं सब गुनाहों में। देखिए, वो इंतहाई जो अखलाक से गिरा हुआ तबका था, उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि एक शुरफा का भी तबका था जो इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। लेकिन मेजॉरिटी में ये आदतें, ये खराब और इंतहाई समाज की गिरी हुई आदतें इनमें आ गई थी। तो जवानाने अरब क्या ऐंठते फिरते हैं राहों में, दिलों के वलवले डूबे हुए हैं सब गुनाहों में। चलिए, हजारों नीम उरियां औरतें और हर सिमत हर सिमत फिरती हैं। फिरती हैं, न घेरे आके मर्द इनको तो खुद जा जा के घिरती हैं। देखिए, अब इसमें खुद ही मेरे समझाने की जरूरत नहीं है, इतनी क्लियर शायरी और बहुत आसान जबान में है कि औरतों का ये हाल था। कबाइल के जो हैं सरदार पुतले हैं रऊन। हैं रऊनत के, अया हैं रऊनत किसे कहते हैं? गुरूर। गुरूर के पुतले हैं कबाइल के अया सरदार भी। अया हैं इनके हर अंदाज से अंदाज नबूवत के। अंदाज़े नुबूवत क्या है? प्राइड। हम्म प्राइड, गुरूर, हाँ, अपने गुरूर, क्योंकि वो सरदार हैं, तो उनके हर अमल से उनकी उनकी बड़ाई उनके गुरूर का। और फिर ये उनकी जो हालत थी गिरे हुए अखलाक की, वो यहाँ से जिक्र है। एक आध और 1-2 शेर और पढ़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद सब आसिफ। कमर से नीचे हैं तहबंद, बाकी जिस्म नंगे हैं,
वजाहत पर मगर तकरार है, झगड़े हैं, दंगे हैं। ये थी उनकी जो एक तबका था और उनकी तादाद बहुत बड़ी हुई थी कि कहीं भी बरहना हो जाना जिस्म छुपाना उनके लिए कोई बात नहीं थी, बल्कि वो हर जगह मैदानों में या किसी भी मजमे में कहीं भी बरहना हो जाते थे। हाँ, और फिर वजाहत पे मगर तकरार है, झगड़े हैं, दंगे हैं ऐसे मर्द भी इनमें के मुंह पर है निकाब इनके। हया इनकी निराली है, अनोखे हैं हिजाब इनके। मुंह पे तो निकाब बांध लिए हैं, लेकिन कमर से खोल कर तहबंद घुटनों पर लपेटे हैं। ये उनके जलालत की इंतहा थी। चलिए इसके बाद से कौन साजदा आप पढ़ेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश नहीं सर है सर नहीं? हैं दानिश भी। अच्छा, जी हाँ। जी सर, नहीं कुछ सतर यहाँ से नहीं कुछ नहीं। जी सर, नहीं कुछ सतर की परवाह के ये आदम के बेटे हैं, शराबें पी रहे हैं और कह भी करते जाते हैं। ये शराब इनके या वो तो आम थी, शरफा में भी आम थी और आम लोगों में तो बहुत ज्यादा आम थी, तो शराब का दौर चलता था। शिकम में और दामन में नजासत भरते जाते हैं, तो शीजा लड़कियां मर्दों के आगे दफ बजाती हैं। सर पढ़ती जाओ। बिल्कुल सही है। चलिए इसमें बिल्कुल इतनी सिंपल शायरी है कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई लफ्ज भी मुश्किल नहीं है। ये जी सिर्फ सर, एक नशे नक्शा है में जो हमारे झूमती। सामने उस मेले का आ रहा है। जी सर, नशे में झूमती हैं, नाचती हैं और गाती हैं, जरा सी बात पर तलवार खिंच जाती है आपस में, गजब का शोर व गौगा है, कहीं गाली कहीं कस्में। हम्म, बस परेशान ये यहाँ इस तक देखिए ये हुआ। इसके बाद उन्होंने एक अ, उसको नया उन्वान दिया है, लेकिन इसी का कंटिन्यूएशन है कि अब वो सुबह से शाम होती तो फिर वो अपनी इबादत भी शुरू करते थे। तो उस वक्त तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलके काबा तैयार किया और फिर आप सूरह बकरा में भी पढ़ रहे हैं कि उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको पाक साफ रखो, तवाफ करने वालों के लिए, सिजदा करने वालों के लिए और नमाज पढ़ने वालों के लिए। उस जगह पे जो इनकी इबादत थी वो किस किस्म की थी, इससे एक बड़ा क्लियर तस्वुर उनके अखलाक की पस्ती का हमारे सामने आ जाता है। तो उनकी इबादत का एक नक्शा उन्होंने चंद अशार में पेश किया है। जाहिलियत की इबादत। जाहिलियत। सरे शाम इस सयाहकारी का दामन और बढ़ता है, शराब ऐश पर दीवानगी का रंग चढ़ता है। अब ये सर वही के शाम मतलब होती है तो फिर ये शराब के दौर चलते हैं और उस शराब की हालत में उनकी इबादत होती है। अब वो इबादत क्या है? सदाएं सीटियों की और घड़ियालों की आती हैं, इबादत के लिए इन बेवकूफ़ों को बुलाती हैं। चलिए ये उनकी इबादत के वक्त सीटियां बजा के या फिर वो घड़ियालों की कोई और आवाजें थी जिसकी वजह दो बुला के उनको सबको जमा करती थी कि अब इबादत का वक्त हो गया है। अब उसके बाद ये बुत परस्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो हर एक अपने साथ एक बुत बना के लाता था और ये इबादत थी। सर ये मसना है वर्ड, मुसन्ना समझ नहीं आया। मुसन्ना 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 कापी मुसन्ना कहते हैं ना, जैसे वो आजकल फोटो कॉपी भी निकालते हैं तो उसकी मुसन्ना चाहिए। रेप्लिका। मुसन्ना मैंने उसी जैसा बुत, एक छोटा सा। अब वो बड़े बड़े बुत होते थे, उनको लेके तो नहीं फिरते थे। जैसे हिंदुइज्म में भी है, कोई एक बुत होता है तो उसके कई छोटे छोटे बुत बाजारों में बिकते हैं। वो एलिफेंट गॉड उनका एक होता है जिसे गणेश कहते हैं, तो उसके भी बुत होते हैं छोटे छोटे, हर घर में बिठाते हैं। तो ऐसे छोटे
اس کی کاپی، اس بت کی شکل کی کاپی اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ جی۔ مصنع اپنے بت کا ہر قبیلہ ساتھ لایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بت کا نہیں، ہر قبیلہ اپنے لیے ایک الگ بت بنا لیا تھا، اور پھر اس بت کو اس میلے میں ساتھ لاتے اور اس قبیلے والے اس بت کی پرستش کرتے۔ یہ روم میں بھی یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، انڈیا میں بھی تھی، اور پوری دنیا کے بہت سے حصوں میں، اور آگے اس کا اور ذکر آئے گا کہ کس طرح، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انڈیا میں یا پھر روم میں بھی اتنے گاڈ تھے۔ رومن اور گریک میتھولوجی اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی جتنے آبادی تھی اس سے زیادہ ان کے گاڈ تھے، ہر چیز کو انہوں نے گاڈ بنا لیا تھا، اس کے گاڈس کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، ہر کام کے لیے ایک الہ انہوں نے بنا لیا تھا، کوئی عقل کی دیوی ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی شہرت کی دیوی ہے تو اس کی پوجا کرتے، جس کو جس چیز کی خواہش ہوتی، کوئی اولاد کی دیوی ہے۔ وہ ہندوازم میں بھی ایک لکشمی ہے، ایک فلاں ہے، ایک مصیبتوں سے بچانے والا کوئی بت ہے، جتنے قبیلے ہر ایک خاص بت کی پوجا۔ تو یہ ان کی ایک اور انتہائی گری ہوئی حرکت تھی کہ جس بت کو پوجا کرتے تھے اس کا ایک کاپی یا چھوٹا سا بت بنا کے لاتے تھے۔ یہ مٹی کے خدا ہیں، ان کو گہنوں سے سجایا ہے۔ اب یہ بتوں پر لازم بات ہے، یہ گہنوں سے بھی سجاتے ہیں، ان کو پھول بھی چڑھاتے ہیں، اور ان کی کیا کیا ان کو بہرحال کرتے ہیں۔ تو یہ مٹی کے خدا ہیں، ان کو گہنوں سے سجایا ہے۔ وہ بازار کا، پھر اس کے بعد شام کا وقت، ان کی عبادت کا وقت۔ بتوں پر اونٹ، بکرے، آدمی قربان ہوتے ہیں۔ اب یہ قربانیاں بھی چلتی تھیں، اور بتوں کے سامنے صرف جانور ہی نہیں بلکہ بعض انسانوں کی بھی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ غریب ان پتھروں کے واسطے بے جان ہوتے ہیں۔ ایک شعر میں انہوں نے کیسی بڑی بات بیان کر دی کہ اس پتھر کی خاطر غریبوں کا خون ہوتا تھا، بے جان ہوتے ہیں کہ میں نے ان کی قربانی دی جاتی تھی۔ جو غریب تھے، جو پست تھے، ان کو قربانی کے طور پہ عام طور پہ چنا جاتا تھا۔ تو غریب ان پتھروں کے واسطے بے جان ہوتے ہیں، یعنی ان کو قربان کیا جاتا تھا ان بتوں کے سامنے۔ اور اس وقت جس کا ہم جو سورہ نجم پڑھتے ہیں ان میں تین بڑے بتوں کا ذکر ہے، ایک ہیبل ہے اور ایک لات منات کا ذکر ہے۔ تو وہ بتوں کے نام بھی انہوں نے کچھ گنائے ہیں۔ اور قریش کا جہلا جو تھے، قریش میں پورے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرفاء بھی تھے، اور یہ قریش کے شرفاء نہ بت پرست تھے، نہ ادھر متوجہ کرتے تھے، لیکن میجورٹی کے سامنے مجبور تھے۔ جب پاور ہوتی ہے یا میجورٹی ہوتی ہے، وہ کئی کام شروع کر دیتے ہیں، جب وہ پھیل جاتا ہے تو وہ جو مٹھی بھر لوگ شریف رہنا چاہتے ہیں وہ صرف اپنی حد تک شرافت کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو قریش کے جو شرفاء تھے ان ساری چیزوں سے پاک تھے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے تھے، لیکن میجورٹی ان میں نقص آ گیا تھا، اور بہت سارے لوگ ایک بت کی پرستش کرتے تھے، اس کا نام حبل تھا۔ قریش اپنے حبل کا ایک مصنع لے کے آئے ہیں، اسی کے گرد ان لوگوں نے خیمے بھی لگائے ہیں۔ اب وہ جس بت کو پوچھتے تھے وہ سب اس کے قریب خیمے لگا کے جمع ہو جاتے تھے۔ بٹھا رکھا ہے پتھر کے خدا کو ایک پتھر پر، کھڑے ہیں گرد اس کے اہل مکہ ساکت و ششدر۔ وہ خدا کا تصور یہی تھا کہ بس ایک لے کے گئے اور اس کو کہیں بٹھا دیے، اور پھر اس کے سامنے کہ جیسے وہ سن رہا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے ساکت اور حیران سب کھڑے ہوتے تھے۔ اور پھر وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ پڑھوں آگے بھی؟ ہاں چلیے، اور ایک دو شعر اور پڑھ دیجیے۔ جی سر۔ بھجن گاتی ہیں جاہل عورتیں اور دف بجاتی ہیں، بہا کر اونٹ کا خون اپنی قربانی چڑھاتی ہیں۔ اب یہ ان کی عبادت تھی
کہ بھجن گاتی تھیں، عورتیں بھجن اور دف بجاتی تھیں، اور پھر یہ اونٹ وغیرہ جو وہاں پر قربان ہوتے تھے تو اس کا خون نہ صرف وہ خون بہاتی تھیں بلکہ ایک شراؤٹ وہ دیکھو دے رہی ہیں خون کے چھینٹے عزیزوں پر، وہ چھڑکا جا رہا ہے خون ہی کھانے کی چیزوں پر۔ بس وہ خون جو ہے یہ گندگی آج بھی آپ کو مختلف مقامات پہ ملے گی کہ انتہائی گندی چیزیں اہل حنوط کے پاس جو گائے ہے جس کو وہ جی کیا سمجھتے اس کا یورین بھی کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ خون تو بڑی حرام چیز تھی، وہ حرام بھی ہوا۔ تو وہ جو ہے وہ خون کے چھینٹے اپنے جسم پہ بھی ڈالتے تھے اپنی بڑائی بتانے کے لیے، اور پھر کھانے کے اوپر بھی وہ خون چھڑکتے تھے۔ چلیے سیکنڈ آصف ہاتھ اٹھائیں، شاید اس کے بعد پھر کون آتے ہیں۔ آصف ہاتھ اٹھائے تھے نا ابھی؟ آصف ہے؟ کیا ہوا؟ نہیں ہے؟ آصف دکھا نہیں مجھے، ہاتھ اٹھائے تھے شاید ابھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں اب میرے فون میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن میں بیٹری بھی لو ہے، لیکن کہاں سے میں ڈیڈ ہو گیا تھا، میں نے واپس اس کو وہ آن کیا دیکھو ہے۔ دے رہی ہیں خون کے چھینٹے عزیزوں پر، وہ چھڑکا جا رہا ہے خون ہی کھانے کی چیزوں پر کے بعد سے وہ دیکھو سب بسم اسی اللہ الرحمن پتھر کے آگے سر جھکاتے ہیں یہاں سے۔ وہ دیکھو سب اسی پتھر کے آگے سر جھکاتے ہیں، جبیں پر کالے کالے خون کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ اس خون کا استعمال چلیے وپا ہے وحشیانہ سیٹیوں کا شور ہر جانب، عقیدت دیکھ ہے چیخنے پر زور ہر جانب۔ اب یہ وحشیانہ عبادت، سیٹیاں بجانا، وہ کعبے کی بھی جو طواف کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ بس وہ برہنہ بھی طواف کرتے تھے، ان کی عبادت تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اس حد تک رہ گئی تھی، اور وہ بتوں کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ وحشیانہ سیٹیوں کا شور ہر جانب، عقیدت دیکھیے ہے چیخنے پر زور ہر جانب، جو جتنا زیادہ بڑی آواز میں چیخ سکتا ہے۔ اب وہ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف مقامات پہ انڈیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بتوں کو لے جایا جاتا ہے یا ان کے سامنے جو جتنا زیادہ چیخ سکتا ہے ان کے نام لے لے کے پکارتا ہے۔ پجاری 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 میں پوجا کرنے والے پجاری چیختے ہیں، ناچتے ہیں، گھنٹ بجتے ہیں، گھنٹ بجتے ہیں۔ پرستش ہے یہی ان کی جسے مذہب سمجھتے ہیں۔ اسے ہم کو جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ انتہائی گریوی حالت میں تھے، ان کا کردار گر گیا تھا، ان کی عبادتوں میں انتہائی گریوی حرکتیں آ گئی تھیں، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہمارے پاس اس کے ایک آ رہا ہے کہ کس طرح کی ان کے کردار کی پستی تھی۔ اچھلتے کودتے ہیں سب لوگ، اچھلتے کودتے سب لوگ، گرداس بت کے پھرتے ہیں، اس بت کے پھرتے ہیں، گرد اس بت کے پھرتے ہیں۔ اچھلتے کودتے سب لوگ گرد اس بت کے پھرتے ہیں، ہر ایک گرد پھرنا مانے طواف کرنا، اس بت کی کو طواف بھی کرتے تھے، ایک پتھر پہ بیچ میں بٹھا دیے، سب قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں، اس بت کا طواف بھی کر رہے ہیں، اس کے گرد پھرنا اس کو جو ہے طواف کہتے ہیں، اس کے اطراف چکر لگانا کہتے ہیں۔ اب وہاں اچھلنا کودنا ناچنا اور اس گرد کے اطراف اس کے بت کے اطراف پھرنا۔ ہر ایک چکر کے بعد ایک بار بھی سجدے میں گرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی بت کو پھر ایک چکر لگائے اور سجدے میں اس کو گر گئے۔
قبائل محو ہیں اس لعنتی طرز عبادت میں، اس لعنتی طرز عبادت میں، قبائل محو ہیں اس لعنتی طرز عبادت میں، یہ میلہ کل ہم ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں۔ بحر لعنت میں، کل ہم کے معنی پورے کا پورا، قبائل محو ہیں اس لعنتی طرز عبادت میں، یہ لعنت ہے اس طرز عبادت پر، اور یہ پورے کا پورا میلہ، اس میں ہر شخص جو شامل ہے ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں۔ بحر کے معنی سمندر، لعنت کا سمندر، یعنی لعنت کی حالت میں سب جو ہے اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ نقشہ دیکھ کر سورج نے آنکھیں بند کر لی ہیں، زمین نے ہر طرف تاریکیاں دامن میں بھر لی ہیں۔ یہ ایک سمیلی کہلاتی ہے، سورج تو آنکھیں نہیں بند کرتا، زمین میں تاریکیاں ہیں، اس سے شاید سورج کو بھی شرم آ گئی ہو کہ ایسی حرکتیں، تب یہ جیسے سورج کے ڈوب ہونے کو شاعری میں، تو تم خود بھی ایک شاعر ہو، یہ تمام سمیلیز استعمال ہوتے ہیں، سورج بھی ان سے چھپ جاتا ہے تاکہ وہ لوگ اندھیرے میں رات کے وقت یہ کام کرتے ہیں، تو ایک سمیلی کے طور پہ کہ سورج تو آنکھیں نہیں بند کرتا، لیکن اسی لیے شاید ڈوب گیا ہو کہ ان کی حرکتیں نہ دیکھے، اور زمین تاریک ہو گئی تاکہ یہ چیزیں لوگوں کے دیکھنے میں نہ آئے۔ زمین یہ سمیلی کے طور پہ شاعری کی خصوصیت ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے ایک نیا پہلو شروع ہو رہا ہے، اور یہی اہم پہلو ہے جو میں بہت خاص طور سے اس کے اوپر جو میرے پاس کتابیں ہیں، کہیں بھی ہزاروں بار میں نے پڑھا کہ وہ بڑے فصیح تھے، ان کی زبان فصاحت والی تھی، پھر ان کو چیلنج بھی کیا گیا کہ اس قسم کی ایک آیت بنا کے لاؤ، اور پھر ان کو یہ بھی چیلنج کیا گیا کہ جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ قرآن میں 3 مرتبہ ایسا چیلنج ان کو کیا گیا، لیکن وہ چیلنج زبان کے لحاظ سے نہیں تھا، زبان میں تو وہ بڑے ماہر تھے فصاحت میں، ان کی زبان میں کوئی سمجھیے کہ خرابی اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ انویڈرز باہر سے نہیں آئے تھے، اور کوئی باہر کا آدمی وہاں نہیں آتا تھا، سب عرب پیننسولا کے ہی لوگ تھے، تو زبان بڑی پیور تھی، لیکن جو کنٹینٹ تھا جس پہ وہ اس زبان کو نچھاور کرتے تھے، جس میں وہ شاعری کرتے تھے، وہ یہاں پر یہ حفیظ جالندھری نے ان کے کچھ شاعری کے جو نمونے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے پیش کیے ہیں، جو دوسری تاریخ کی یا تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی یا سیرت کی کتابوں میں مجھے نہیں ملی۔ تو یہ تھوڑا بہت ہی اہم چیپٹر ہے، شاعری کے برے پہلو۔ شاعری بہت عام تھی، بہت شعراء ہوتے تھے، لیکن سارے کے سارے نہیں، اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے تھے، لیکن اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ باتیں نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہو رہی تھی، جس سے معاشرے کو سدھایا جا رہا تھا، جس سے معاشرت کے خاندانی اصولوں کو اجاگر کیا جا رہا تھا، ایک ایک چھوٹی بات ان کو سکھائی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں جو اس وقت کا ماحول تھا۔ چلیے تھوڑے سے 2 شعر اور پڑھ کے اس کے بعد اور کوئی ہے تو اسے بھی دیکھیں ہم انشاءاللہ۔ اکھاڑا شاعری کا دید نہیں ہے اس جھمیلے میں، کہ اکثر لوگ اسی کے واسطے آئے ہیں میلے میں۔ چلیے اس کے بعد جو دوسرا کام ہوتا تھا وہ پھر جمع ہوتے اور پھر مشاعرہ ہوتا، شاعری کے دور شروع ہوتا۔ یہ ایک الگ سین ہے، یہ تو بتوں کی عبادت ہو گئی، اس سے فارغ ہو کے اب شعر و سخن کی محفلیں جمتی، اور شعر و سخر کی محفل میں ایک ایک شاعر آتا اور اپنے شعر پر، جیسے مشاعروں میں ہوتا ہے ویسا اب وہ منظر کھینچ رہے ہیں کہ وہ شاعری کیا ہوتی تھی، اس کا کنٹینٹ کیا ہوتا تھا، اور اپنی زبان کی فصاحت بلاغت کو کن باتوں کو ظاہر کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ 2 شعر اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے، اردو پڑھ رہے ہیں، عربی کی کلاس میں نہیں پڑھتے ہیں تو اردو تو سب کو آتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔
جوان و پیر و مرد و زن ہیں یکجا ہر قبیلے کے، بڑے ٹھسے سے ہیں بیٹھے ہوئے افسر قبیلے کے۔ چلیے کیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کیجئے۔ جوان و پیر و مرد و زن ہیں ایک جا ہر قبیلے کے، ابھی یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، سارے لوگ اس میں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ٹھسے سے ہیں بیٹھے ہوئے افسر قبیلے کے۔ یا ٹھسے سے میں نے بڑے غرور سے جو سردار تھے قبیلے کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی شان و شوکت سے۔ یہاں بوڑھے جوانوں سے زیادہ تن کے بیٹھے ہیں، جوان بھی کم نہیں مد مقابل بن کے بیٹھے ہیں۔ ایک نقشہ، ایک تصور سامنے آ جاتا ہے کہ بوڑھے جوانوں سے زیادہ تن کے بیٹھے ہیں، جوان بھی کم نہیں مد مقابل بن کے بیٹھے ہیں۔ حسینہ عورتیں بیٹھی ہوئی نخرے دکھاتی ہیں، یہ اپنے شوہروں اور آشناؤں کو لبھاتی۔ استغفر اللہ۔ چلیے۔ تو بس ہے کہ بجلی ہے، نگاہیں ہیں کہ چھریاں ہیں، حیا کیسی کے آدھے سے زیادہ جسم اڑیاں ہیں۔ دیکھیے یہی چیز ہے جو معاشروں کو تباہ کرتی ہے۔ آج ویسٹرن کنٹریز کا کیا حالت ہے کہ حیا، شرم، کلچر، ساری چیزیں غائب ہو کے پورا کلچر ہی انہوں نے تباہ کر لیا۔ تو بس ایسا ہی حال اس وقت کا تھا کہ کوئی سطر کا خیال نہیں، جسم کتنا چھپانا ہے، کچھ نہیں۔ ابھی تو یہ مشاعرے کا اس گیدرنگ کا حال بیان کر رہے ہیں، آگے پھر وہ کلام کے نمونے بھی پیش کریں گے۔ ہاں، یہ اشفے اور غمزے مرد ہی ان کو سکھاتے ہیں، حیا و شرم کے جوہر یہ ظالم خود مٹاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک بڑا طنز ہے، جیسے اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، نذیر الہ آبادی نے بھی بڑے طنز کیے ہیں اخلاقی باتوں پہ، جیسے ان کو مشہور ربائی سب کو یاد ہوگی، کون سی، راستے میں نظر آئیں جو چند بے پردہ بیویاں، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ اکبر زمین شرم، اکبر شرم کیا ہے، زمین شرم سے زمین شرم میں غیرت سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کے عقل پہ پڑ گیا، عقل پہ پڑ گیا۔ تو یہ ایک طنز ہوتا ہے، ایک سماج کو سدھارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے شاعری یا پھر جو منظوم کلام ہوتا ہے وہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ جو صوفیزم میں بھی یہ چیزیں آئی تھی، شاعری اور پھر اس کے شعروں کی محفلیں، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا تھا کہ شاعری میں جو بات کہی جاتی ہے وہ نثر میں اس کا اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو حافظ جالندھری نے ایک بڑا کام کیا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اشوے اور غمزے مرد انہی کو سکھاتے ہیں، یہ چونکہ اس کو انکریج کرتے ہیں تو وہ ایسا کرتی تھی۔ حیا و شرم کے جوہر یہ ظالم خود مٹاتے ہیں۔ وہ اگر یہ کام کرتے کہ ان کو روکتے تو وہ ہرگز ایسا کام نہیں کرتی تھی۔ حیا و شرم کے، اچھا، ہزاروں نازنی آنکھیں حیا داری سے خالی ہیں، نقاب افکندہ ہیں ان میں جو طبعاً شرم والی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک تھوڑا سا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ شرفا بھی ضرور ہوتے تھے، وہ غلطی سے اگر کبھی شامل ہو جاتے تو وہ اس حالت میں نہیں ہوتی، بلکہ ہزاروں نازنی آنکھیں حیا داری سے خالی ہیں، نقاب افگندہ ہیں ان میں جو طبعاً شرم والی ہیں، یعنی اس میں کچھ شرم والی بھی ہیں اور وہ نقاب میں بھی ہیں، تو یہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے تھے۔ غرض یہ سب کے سب گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں میدان کو، مزے سے سن رہے ہیں شاعروں کے سوز و ہرما کو۔ بس یہ بڑے مزے سے شاعری کو سن رہے ہیں،
यहाँ से कोई और लेगा टेक ओवर? इज देयर एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सहीला, जी सर। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, कबीले कबीले अपने अपने शायरों पर नाज करते हैं, कसाइद अपनी अपनी शान में सुनकर बिपते हैं। अब देखिए यहाँ से जो बात शुरू हो रही है वो नमूने कलाम है जिसका कंटेंट बता रहे हैं, उस फसाहत और बलागत वाली जबान जो उनकी थी अरबी, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे किसी तफसीर या तारीख की किताब में नहीं मिला सिवाय हफीज जालंधरी की शायरी में। अब ये शायर जो चीज सुनाते थे वो उसका कंटेंट क्या होता था, अपने अपने शायरों पे नाज करते हैं। इन्हें जो शायर आके जितनी गंदी बातें करेगा उसके ऊपर उसकी उतनी ही वाह वाह किया करती थी। और जो कसायद किसे खसीदा किसे कहते हैं, एक सनफ है शायरी की जिसमें तारीफ की जाए, किसी की कसाइद तारीफ की जाए या अपनी आप तारीफ की जाए, खुद सताई की जाए। अब वो एक अगर अपनी तारीफ कर रहा है तो दूसरे को सुन के गुस्सा आ जाता है, ये अपनी तारीफ कर रहा है, फिर दूसरा शायर खड़ा रहता है अपने कबीले की अपनी तारीफ शुरू कर देता है। तो ये उस फसाहत वाली जबान के जो शायरी में इस्तेमाल होती थी उसके कंटेंट का है कसायद। हाँ जी, वो उठकर एक शायर नहीं, कसायद अपनी अपनी शान में सुनकर, शान में सुनकर बिफरते हैं। ये बिफरना क्या है कि वो जब वो अपनी शान में कहता है तो दूसरे को जोश आता है, वो उठता है, उठ के अपनी शान में उससे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है कि उसको कंडेम करता है, उसकी हुजू करता है। वो उठकर एक शायर बरसरे मैदान आया है, खुद अपनी शान में पूरा कसीदा कह के लाया है। अब एक शायर है वो अपनी शान में, किसी और की नहीं बल्कि अपनी शान में। वो कौन है, कैसा है, क्या बहादुरी है उसकी, कैसे लोगों को लूटा, कैसे लोगों, बेशर्मी की बातें, पूरा एक कसीदा उसने पढ़ के सुना दिया। कबीला मेरा ऐसा है, मैं खुद ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं चीनी हूँ, मैं सोना हूँ, मैं धेला हूँ, मैं पैसा हूँ। कितना प्यारे अंदाज में अब उसकी जो शायरी है उसका कंटेंट ये है कि शायरी में ये कह रहा है कि मेरा कबीला ऐसा है वैसा है, मैं खुद ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब उसको उन्होंने पूरे शायरी के लिहाज से ये अल्फाज हैं, मैं चांदी हूँ, मैं सोना हूँ, मैं ढेला हूँ, मैं पैसा हूँ वगैरह, ये तो नहीं सुनाता था। मगर जो अपने अपनी बड़ी बातें थी, जो बड़ाई जिस तरह बयान की जाती है, हम ऐसे ये काम करते हैं, वो सब सुनाता था। फला इब्ने फला हूँ इसलिए पक्का दिलावर हूँ, तखय्युल है मेरा खूनी समंदर, समंदर है यहीं से और से पढ़ रहे हैं शायद आप। जी मैं फला इब्ने फला हूँ, मैं हाँ मैं आपके पास कोई कापी है वो भी थोड़ा सा डिस्कस। मैंने जी जी सामने स्क्रीन से नहीं पढ़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर कबीला मेरा ऐसा है, मैं खुद ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद यहाँ जो शेर आ रहा है वो पत्थर भी खुदा मेरा, ये पत्थर भी खुदा मेरा, ये नहीं है आपके पास? जी मेरे पास, वो पत्थर भी खुदा मेरा, ये पत्थर भी खुदा मेरा, वो मुझको पालने वाला है, ये हाजत रवा मेरा। ये जो शिर्क की इंतहा है कि पत्थरों को खुदा समझते थे, ये भी खुदा है वो भी खुदा है ना, ये पालने वाला है, ये हाजत रवा है, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला है। तखय्युल है मेरा खूनी समंदर, ना इब्ने फला है इसलिए पक्का दिलावर हूँ ये पक्का दिलावर हूँ, तखय्युल है मेरा खूनी समंदर, मैं शनावर हूँ। अब ये अब बहुत आसान। आप इससे क्या सीख रहे हैं कि वो जो कुरान में चैलेंज किया गया, एक ऐसी आयत बना के लाओ
تو تمہارے اندر کوئی اچھے اوصاف ہیں یا اس وقت اگر اس کا کوئی چرچا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز ان کے تصور میں ہی نہیں تھی، اچھائی اور برائی کا تخیل ہی ختم ہو گیا تھا، احساس ہی ختم ہو گیا تھا، تو وہ کوئی ایسی چیز لا ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کی شاعری کا تو مقصد یہی تھا کہ اپنی بڑائی کرنا، دوسروں کی ہجو کرنا۔ جی بہت بہت ہم، آ، ایک منٹ، فلاں کی اور فلاں کی عصمتیں، اس میں میرا تھوڑا سا اچھا، فلاں کی بہت سی عورتوں سے عشق بازی کر چکا ہوں میں، اب اس پر مر رہا ہوں، پہلے اس پر مر چکا ہوں میں۔ یہ تھا کنٹینٹ قصیدے کا، جی یہ تھا اپنے اب بارے میں بیان کرنا، جو شرم کی بات ہے اس کو بہت بے شرمی سے بیان کرنا۔ فلاں کی اور فلاں کی عصمتیں میں نے بگاڑی ہیں، یہ سب بستی ہوئی آبادیاں میں نے اجاڑی ہیں، یہ عورت پہ مرتی ہے، وہ عورت مجھ سے ڈرتی ہے، یہ مجھ سے ملتفت ہے اور وہ پرہیز کرتی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا اور اس پہ قابو میں لاؤں گا، بغیر وصل دہنے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤں گا، وہ پتھر بھی خدا میرا، یہ پتھر بھی خدا میرا، وہ مجھ کو پالنے والا ہے، یہ حاجت روا میرا۔ یہ آپ کے پاس ہے، سو ہمارے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا ہے میرے ایک پاس۔ منٹ، نہیں ٹھیک ہے، چلیے۔ یہ حسن شاعری دکھا کے شاعر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایک دوسرا آتا ہے اور سکہ جماتا ہے۔ چلیے، ایک شاعر آ گیا، اس کا کنٹینٹ آپ نے دیکھا کہ کیا شاعری پیش کر رہا اور کیسے اس کی تعریف تو نہیں ہو رہی ہوگی، کچھ اس کے قبیلے والے کر رہے ہوں گے، لیکن دوسرے جل بھن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ اپنی ہی بات کر رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کو جب موقع ملے گا اس کی ہجو کرے گا اور اس سے بڑے اپنے قبیلے کے اور اپنے کاموں کو، جو انتہائی ناپاک قسم کے کام ہیں، اس کو بیان کرے گا۔ تو پھر ایک دوسرا آتا ہے، بہا دیتا ہے سوکھے دشت میں دریا فصاحت کی، یہ ہے فصاحت ان کی۔ پھر ایک جی دوسرا آتا ہے اور محفل جماتا ہے، یعنی اب اپنا کلام شروع کرتا ہے، اور اس سوکھے دشت میں سے مراد کیا ہے؟ اس سے سمیلی ہے جہاں پر اخلاق کی انتہائی پستی ہے، جہاں پر کوئی اچھے اخلاق کا اظہار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے سوکھے دشت کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر اپنی جو فصاحت والی زبان ہے اس کا دریا بہاتا ہے، لیکن کنٹینٹ کتنا گندا ہوتا تھا اس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ دکھا دیتا ہے نقشے کھینچ کر اپنی حماقت کے، حماقت کے۔ یہ شاعر اس طرح جن عورتوں کے نام لیتے ہیں جنہیں فحش و زناکاری کے یوں الزام دیتے ہیں، بس یہ یہی جو ہے محفل میں باتوں کا کھل کے بیان کرنا اور ان عورتوں کو ذلیل کرنا، یہ سارا جو ہے ان کا مین فصاحت والا کلام ہوتا تھا۔ مزہ یہ ہے کہ ان میں سے یہی موجود ہیں اکثر، پھر ان میں بعض شوہردار ہیں اور بعض بے شوہر، تو جو سامنے بھی ہوتے تھے ان کے بارے میں کھلم کھلا اس کو ہدف نشان ادب بناتے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے، حالانکہ وہ شوہر والیاں بھی ہوتی تھیں، اور اس وقت کے جو نثر میں پڑھتے ہیں اس میں جو برائیاں تھیں، ایسا کوئی نکاح کا تصور نہیں تھا، اور پھر جہاں چاہے جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار دیتے تھے، یہ تمام انتہائی گری ہوئی چیزیں اس قوم میں آ گئی تھی، بلکہ دنیا میں پھیل چکی تھی، اور اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ پوری دنیا کا انہوں نے حال بیان کیا ہے، روس میں کیا تھا، ایران میں کیا تھا، انڈیا میں کیا تھا، اور دوسرے ممالک میں کیا تھا۔ تو ایسے وقت کا ذکر کر کے بتانا یہ ہے کہ ایسے حالات میں، ایسی بگڑی ہوئی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ ساری برائیوں کو دور کرنا تھا، اور یہ برائیوں سے نکلنے میں 13 سال لگ گئے، لیکن اس 13 سال میں مٹھی بھر لوگ تھے جو ایمان لا کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ جی
وہ سب بیٹھی ہوئی ہستی ہے اس افشائے حالت پر بجائے اب یہاں پر یہ تھا کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی حجو ہو رہی ہے، ان کی ذلت ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر افسوس کرنے کے، شرم کرنے کے، وہ کیا کر رہی ہیں؟ اس اصل بیٹھے ہوئے ہستی ہیں، یہ پستی کی انتہا ہے کہ وہ بجائے ان باتوں کو سننے کے، غصے میں آنے کے یا شرم و حیا کرنے کے، اس کے اوپر ان کو ہنسی آتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ پستی کی انتہا ہے کہ انسان جانور سے بھی برا ہو گیا تھا۔ کوئی ذلت کا دھبا ہی نہیں گویا شرافت پر، ذرا آنکھ آئی تو اس نخرے سے شرمائی، بھری محفل میں گویا حسن و خوبی کی سند پائی۔ جب کبھی کوئی بات پہ شرم آئی تو یہ بھی بڑے نخرے سے شرماتی تھی، اور وہ شرم پہ جیسے اس کو سند مل گئی کہ وہ مگر شاعر پہ شاعر باری باری آئے جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے نہیں، غرض شاعر پہ شاعر باری باری آئے جاتا ہے، زبان گرم سے بزم سخن گرمائے جاتا ہے۔ بس زبان اب ہوش ہر ایک شاعر آتا ہے، اس کا بھی جو کنٹینٹ ہے وہ اسی قسم کا ہے، کوئی اچھی اور نیکی کی بات، کوئی سماج سدھار کی بات کوئی نہیں کرتا، بلکہ سب جو ہے ہجو اور قصیدے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اترا رہا ہے آب خنجر کی روانی پر، کوئی اکڑا ہوا ہے اپنے فخر خاندانی پر۔ کسی کو فخر ہے اپنی شجاعت پر، سخاوت پر، کسی کو ناز ہے اپنی فصاحت پر، بلاغت پر۔ کوئی کہتا ہے فصاحت اور بلاغت پہ ناز ہے، لیکن کنٹینٹ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وحشیانہ اور شجاعت اور سخاوت وحشیانہ طریقے کی ہیں، اور اپنی جو بہودگی ہے یا بہودگی کہیں گے، اپنی فساد پہ بڑا ناز ہے، اور کیا بلاغت اور فصاحت سے ہم ہر چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ کوئی کہتا ہے ہم نے رہزانی میں نام اچھالا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے عشق کو سانچے میں ڈالا ہے۔ رہزنی کیسے کہتے ہیں؟ لوٹ مار، دوسرے طریقوں سے لوگوں کا مال لوٹ کے ہم جو ہے مالدار بنے ہیں، اس کو بھی بڑی بے شرمی سے وہاں سنا دیتے تھے۔ کوئی کہتا ہے ہم سفاک ہیں، ظالم ہے، قاتل ہے، کوئی کہتا ہے ہم بیکار ہی رہنے میں کامل ہے۔ کوئی کام نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی اور، بس اسی سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، اب اپنی جو ہے اس میں تعریف کرتے تھے، ہم کو ہماری بیکاری میں ہم بالکل کامل ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے ہم سفاک ہیں، ظالم ہے، یہ تو ہے، بتاتا ہے کوئی تعداد لونڈی اور غلاموں کی، وہ لڑکا اتنے داموں کا، یہ لڑکی اتنے داموں کی۔ بس ہم کو صرف یہی دیکھنا ہے، یہ کنٹینٹ سے جس فصاحت اور بلاغت والی زبان کا وہ دعویٰ کرتے تھے، اور تھی بھی، لیکن اس کا کنٹینٹ کیا ہوتا تھا؟ انتہائی غلط، غرور اور تکبر کا اظہار تھا، اور امارت کا اظہار تھا۔ یہ طرز خود ستائی ایک زمانے سے نرالی ہے، یہ ہے اس ڈھول کی آواز جو اندر سے خالی ہے۔ یہ ایک سمیلی ہے کہ یہ ایسے ڈھول تھے جو اندر سے خالی ہیں، ان کی صرف آوازیں ہیں۔ جی اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اس کے بعد ان میں جو جنگیں ہوتی تھی، کن باتوں پہ ہوتی تھی، سارے قبیلے بھڑک اٹھتے تھے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ اس میلے میں اکثر جنگیں شروع ہو جاتی تھی، قبائل ایک دوسرے کے سامنے تلواریں کھینچ لیتے تھے، اور پھر برسوں تک ان قبائل میں دشمنی چلتی تھی۔ یہاں کوئی اور ٹیک اوور کرے گا؟ کوئی اور ہاتھ اٹھا؟ انصار، کمان۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محفل گرم تھی، لیکن یہاں ایک اور گل پھولا، اٹھا شور ایک طرف سے، شاعر اپنی داستاں بھولا۔ ایک جنگ کا وہ ہے، اس کا تمہید ہے کہ یہاں ایک اور گل پھولا۔ وہ گل کیا تھا؟ گل پھولنا کہتے ہیں اردو میں بھی، وہ
آگے آ رہا ہے. کوئی افتاد کوئی ہو گئی بزم سخن برہم، کوئی طوفان اٹھا جس نے کر دی انجمن برہم. چلیے کوئی بات ہوئی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پوری جو مشاعرے کی انجمن تھی وہ ساری کی ساری برہم ہو گئی اور پھر وہ میدان جنگ بن گیا وہ، اور ایسا بنتے بھی تھے. جمے تھے کان ان کے شاعروں کی داستانوں پر، مغلط گالیاں کیوں آ گئیں ان کی زبانوں پر. جب وہ کوئی دوسرا سنتا کہ وہ اس کو ہجو کر رہا ہے تو پھر اس کو گالیاں، بہت ہی گندی گندی گالیاں بھی دیتے. کون ہے یہ؟ کس کا؟ انصار کا ہی مائک کھل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کسی اور کا. ابھی اور کسی کا کھلا ہوا تو نہیں ہے، میرا ہی ہے جی. مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بات نہیں. چلو ہاں، مخلص گالیاں کیوں آ گئی ان کی زبانوں پر؟ یہ کیوں گالی گلوج اور مار دھاڑ آپس میں ہوتی ہے، یہ عورت کون ہے کیوں پٹتی ہے اور روتی ہے. چلیے کلیئر ہے نا بالکل. ہاں، یہ کیوں اٹھی ہے غفلت خلقت تیغ خوں آسام لے لے کے. یہ کیوں اٹھی ہے خلقت تیغ خوں آسام لے لے کر. خلقت تیغ یعنی تلواریں کھنچ گئی ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے لیے پیاسی ہیں. اور پھر پکارے جا رہے ہیں کیوں قبیلے نام لے لے کر. اب اس کے بعد ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ اس کو جوائن کر رہا ہے، وہ اس کو جوائن کر رہا ہے، تو یہ ایک میدان جنگ چھڑ گیا. نظر آتی ہے کیوں ہر سم تلواریں ہی تلواریں، یہ کس نے مار ڈالا سرخ کیوں کر ہو گئیں دھاریں. یہ سب ایک سمیلیز ہیں کہ جب سب جمع ہوئے تو ہر سم تلواریں ہی نظر آ رہی ہیں، اور پھر جب تلوار کو خون لگے گا تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کس نے مار ڈالا سرخ کیوں کر ہو گئی دھاریں. اب وہ ریزن ہے جو یہ جھگڑا ہو رہا تھا آخر میں آ رہا ہے. سبب اس برہمی کا کچھ نہیں کھلتا خدا جانے، یہ باہم جنگ کیوں کرنے لگے ہیں اٹھ کے دیوانے. سبھی الجھے ہوئے ہیں کون سنتا کون کہتا ہے، مگر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں خون بہتا ہے. بالکل کوئی اتنا نہیں جو اس لڑائی کا سبب پوچھے، فروزاں کیوں ہوئی یہ آتش خبر و غضب پوچھے. آتش خیر و غضب پوچھے. اس میں کوئی کسی سے نہیں، بس ایک کوئی افواہ ہے جس کا آگے ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سب بھپر جاتے ہیں اور لڑائی، لیکن کوئی وجہ نہیں پوچھتا، بس لڑنا ہے، قبیلے سے مل گئے اور لڑنا شروع کی اور ایک دوسرے پہ تلواریں چلانا شروع کی. یہ جہالت کی انتہا ہے. چلیے کسی پر چل گیا خنجر کسی پر چل گیا بھالا، گرا جو زخم کھا کر اس کو قدموں نے کچل ڈالا. غاں ہے شور ہے چیخیں ہیں شوریدہ نوائی ہے، بتوں کی منتیں ہیں اور بھوتوں کی دہائی ہے. لہو سے اس زمین کا نامہ اعمال دھلتا ہے، بہت سے کشت و خون کے بعد دھلتا ہے. اب یہ سب ہونے کے بعد وہ اصل جھگڑا ہوا تھا یا لڑائی چھڑی تھی، اب یہ سارے لڑائی ہونے کے بعد یہ بات کھل کے آتی ہے کہ لڑائی کیوں ہوئی تھی. کہ ایک لڑکی نقاب اوڑے ہوئے بیٹھی تھی بیچاری، وہ دیت تھی جس سے فطرت کی جانب سے حیاداری. یہ شرفا میں سے ایک لڑکی تھی جو نقاب میں بھی تھی، اس کا لباس بھی صحیح تھا، اور پھر وہ جو ہے
सिर्फ मुशायरा सुनने आई थी, वो उन तरह की नहीं थी, शुरफा में से थी, तो उसका जिक्र हो रहा है उस लड़की का। शरारत के लिए ताका इसे अय्याश लड़कों ने, इसे धोखे से नंगी कर दिया अदबाश लड़कों ने। औबाश अच्छा अपारा। जी, औबाश लड़कों ने। हम्म, बहुत से लोग बैठे थे, किसी ने भी नहीं रोका। लगे ठट्ठा लगे ठट्टा उड़ाने जब वो ठट्टा लड़की उड़ाना, मजाक उड़ाना, हंसी मजाक। अब उसको जो उसका उसके साथ जो हरकत की, बजाय उसको रोकने के, वो जो दूसरे नौजवान थे उसको उनकी हिम्मत अफजाई की और मजाक उड़ाया जब वो लड़की खा गई धोखा। मफर की इस बेचारी को न जब सूरत दिखाई दी, तो लड़की ने वहीं अपने कबीले की दुहाई दी। बस वो जो शुरफा का कबीला था, उसकी दुहाई देते ही, दुहाई सुन के लड़की के लवाहिक तैश में आए। लवाहिक माने उसके जो कानून वाले थे। ये जो दुहाई हुई इसी वजह से हुई। चमक तलवार की देखी तो वो लड़के भी घबराए। बचाओ कोई सूरत न सूझी इन रजीलों को, तो घबरा कर पुकार उठे शरीर अपने कबीलों को। बस अब वो तो शबीरों को वो पुकारे, ये शुरफा भी थे और फिर इस तरह से तो घबरा कर पुकार उठे शरीर। सदा सुनते ही इनके लोग भी दौड़े हुए आए। घटाओं की तरह दोनों तरफ के जोश टकराए। उठा अब खंजरों की बिजलियों में जोश बेदारी। अभी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अभी जरा वो उसमें वो हो गया था, बैटरी लो हो गई। हाँ, लगे सर कट के गिरने, खून की बारिश हुई जारी। बस इसमें सिर्फ एक नक्शा हमारे सामने उनकी जहालत का, उनके फसाहत का, और फसाहत में जो कलाम सुनाते थे उसका कंटेंट क्या होता था। तो ये उस वक्त का अरब था। और फिर आगे उसके बाद जो आएंगे चैप्टर थोड़े से, वो दुनिया की तरफ भी उन्होंने पूरा निशाना बनाया है कि उस वक्त सारी दुनिया का क्या आलम था। तो इसमें सिर्फ एक कंटेंट है, इसमें कोई खास बात हमको नहीं मिल रही है, लेकिन उस जहालत का अंदाजा हो रहा है कि जो उस जमाने में फैली हुई थी। पड़ी बुनियाद जूं ही दो घरानों में लड़ाई की, तो लाजिम था कोई कोशिश करे इनमें सफाई की। बस ये तरीका होता है कि जब कहीं दो खानदानों में, दो कबीलों में लड़ाई हो तो उनकी सफाई हो और फिर उनको मिलाने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर ना कोई शरीयत थी, ना कोई जो है कानून था। बस लड़ाई हो तो लोग उसको और हवा देते थे और ज्यादा लड़ने पे उनको माइल करते थे। मगर इनकी शरीयत और थी जिस पर ये थे आमिल, के सब कबीले हो गए इस जंग में शामिल। बस यही इनकी शरीयत थी। हालांकि शरीयत ये कहती है कि अगर कोई दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उनको समझाया जाए या उनसे झगड़े की असल वजह मालूम की जाए। लेकिन उनकी शरीयत तो ये थी कि बस कबीले वाले आवाज दिए और वो तलवार खींच के आ गए। कोई इसकी हिमायत में, कोई उसकी हिमायत में, रहेंगे अब ये सब मशगूल जंगे जहालत में। जाहिलियत, जंगे जाहिलियत में। ये सारे खुद को इस्माइल की औलाद कहते हैं, मगर हम तो इन्हें मादर पिदर आजाद कहते हैं। जैसे ये थे सारे जो बिगड़ के अपने आप को इब्ने इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम से अपना रिश्ता जोड़ते थे। लेकिन इनमें का वो तबका है जो बिगड़ गया था। शुरफा अपनी जगह थे, कसा थे, और फिर
हाशिम थे, सब थे, उनके पास कई खानदान ऐसे थे। और इनका क्या नाम है, क्या दादा का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुत्तलिब, खानदान। अब्दुल मुत्तलिब। चलिए, ये सारे खुद को इस्माइल की औलाद कहते थे, मगर हम तो इन्हीं मादरे पिदरे आजाद कहते थे, जो किसी की औलाद नहीं। चलिए, अब उसके बाद देखिए, यहाँ से बहुत तेजी से कुछ थोड़ा सा हम करेंगे, उसके बाद असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वगैरह ये शुरू होगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और यहाँ पर इस दुनिया का नक्शा वो पेश कर रहे हैं शायरी के उस वक्त जो दुनिया थी उसमें हिंदुस्तान भी था, और फिर चीन भी था, ईरान भी था, यूरोप भी था, और हर जगह एक नंगी इंसानियत का दौर था। और खुद नसरानियों में इंतहाई बिगाड़ आ गया था, और उनके यहूदियों से झगड़े, और फिर यहूदियों में बिगाड़ आ गया था। और ये जो आर्यों का, क्षत्रियों का मजहब हिंदुस्तान में था, इसमें इतनी गंदी बातें आ गई थी कि औरतों को उनके शौहर की मौत पे जिंदा जला दिया जाता था। बड़े रिफॉर्मर्स भी आए उसमें, राजा राम मोहन राय वगैरह, जो ऐसी तमाम सती की रस्म को दूर किए। तो इसमें से कुछ शेर हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में उस वक्त क्या हालत थे। आर्य वगैरह जो आए थे तो वो अपने आप को सिर्फ बड़े समझते थे, बाकी वो शुदुर होते थे। बस तो इतने नीच होते थे कि अगर उनका साया भी किसी ब्राह्मण के साये पे पड़ जाए तो उनको कत्ल कर दिया जाता था, साया तक नहीं पड़ने देते थे। थोड़ा सा एक दो शेर पढ़ के थोड़े थोड़े हालात पूरी दुनिया के हम मालूम करके इसको खत्म कर देंगे। तो हिंदुस्तान में अरब से भी ज्यादा हाल था बदहाल दुनिया का, कि सरे इब्लीस के रास्ते में था पामाल दुनिया का। मगन था गुलशन हिंदुस्तान जन्नत निशां बनकर, यहाँ भी मौत छाई एक दिन फसले खिजां बनकर। दिखाए थे बहुत कुछ आर्यों ने ज्ञान के जलवे, बहुत चमके थे राम और कृष्ण से ईमान के जलवे। ये उनके दो मशहूर गॉड्स हैं, राम कृष्ण, लेकिन उसको भी उन्होंने जी कहाँ थे? ये हादी थे मगर इनको खुदा कहने लगे हिंदू, नर और मादा को देवी देवता कहने लगे हिंदू। हुकूमत आ गई ऐसे सितमकारों के हाथों में, हुए तकसीम इंसान ऊंची नीची चार जातों में। ये वो थे ना, ब्राह्मण होते थे, शत्रु क्या क्या उनके, और जो सबसे निचली जात शूद्र की होती थी, और फिर वही उनके बहुत ही नापाक समझते थे उनको। बल्कि एक जमाने तक हम भी देखे हैं कि वो लोग अगर उनके बर्तन को बाहर से भी हाथ लगा देते तो वो बर्तन का पानी फेंक देते थे, वो पानी नजस हो गया समझते थे। अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, हालांकि बर्तन में हाथ नहीं डाला हो, बाहर से भी बर्तन को छू दिया तो वो पानी नजिस हो जाता था। गलत समझे ये बुद्धिमान गौतम की बशारत को, बलाए बुत परस्ती ने किया बर्बाद भारत को। उजाड़ा वाम पंथ ने ईमान का गुलशन, सियाकारी ने फूंका धर्म का गुण ज्ञान का गुलशन, धर्म का गुण ज्ञान का गुलशन। नजर में घट गई कुछ इस तरह इंसान की कीमत, कि इस्मत बन गई हर ऐश के सामान की कीमत। ये हो गया इंसान। वो अब पूरी दुनिया का एक हल्का सा नक्शा कि आपको रहमतुल लिल आलमीन, जितने अंबिया भेजे गए या कौमी से खिताब किए, वो अपनी बनी इसराइल के लिए बेशुमार अंबिया आए, और उन्हीं के लिए ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। और फिर ये हिंदुओं में भी कुछ अच्छे लोग भी आए थे जो रिफॉर्मर्स थे,
اور ان کو بھی انہوں نے بت بنا لیے اور پوجا کیے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت دنیا کا ایک حال بتا رہے ہیں کہ کیسے پرآشوب دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ کو جو مکے کی زمین سے یہ میسیج ساری دنیا تک پہنچانا تھا، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر اسلام نہیں پہنچا ہے۔ اب یہ صرف وہاں پر چین کا بھی یہی حالت تھا، وہاں پر بدھ مت نکلا تو انڈیا سے تھا، لیکن چین پہنچا، اور بدھ مت کے سب سے زیادہ پرستار چین میں ہیں، جس کو اسی لیے the most number one popular religion in the world is Buddhism۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہ چینی زیادہ تر بدھسٹ ہیں اس کے اندر۔ اگر ہم چاہیں تو اسے پڑھیں یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ چین کا حال بیان کیا، اب اس کے بعد ایران کا حال بیان کیا۔ ایران میں تو پورے آتش پرست، اور پھر انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو خدا نہیں بنا لیا، لیکن آگ کو خاص طور سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی خدا ہے جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے۔ تو ایران کا یہ حال تھا، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ صرف پوری دنیا کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد یورپ کا کیا حال تھا، یہاں پر بھی روم کی حکومت یورپ میں تھی، اور یہاں پر بھی تہذیب اوریاں، اور پھر رومن کسی زمانے میں یونان و مصر و روما بہت مشہور تھے، اور پھر ان کی تہذیب تمدن کی بھی بڑی تعریف ہوتی تھی، لیکن وہاں پر بھی اوریانیت آئی، اور پھر بے شمار برائیاں آئی۔ تو وہ وقت جو دنیا کا عالم تھا، یورپ بھی پوری تباہی میں تھا۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا گناہوں سے، یہ پوری دنیا کی برائیوں کا ایک حال ہے۔ Can leave it۔ چلیے پھر یورپ کا ایک ذکر، بہرحال اس تمام میں پوری دنیا وہ حال بتایا گیا ہے کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پیدائش ہوئی اور نبوت عطا کی گئی، کتنا برا حال تھا۔ اور پھر یہ یہودیوں کا کیا حال تھا، وہ خود ہر جگہ بھٹکتے پھر رہے تھے، ان پہ نصرانیوں کے حملے ہوتے تھے، ان کو بیت المقدس سے کئی بار نکالا گیا، بلکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں تو پورا بیت المقدس، کیا نام تھا اس کا، کلاس میں یاد نہیں آ رہا، کسی کو یاد ہے کون تھا جو بیت المقدس کو، بخت نصر، ہاں بخت نصر، ویری گڈ، بخت نصر، یہ کلاس میں فوری کا بھی نام یاد نہیں آ رہا۔ بخت نصر نے ساری تباہی مچائی تھی، ان کو پوروں کو بہت بڑی تعداد میں قید کر کے لے گیا تھا، اور پھر ان سے انتہائی نچلے کام لیتا تھا۔ تو ادھر یہودی مذہب کا یہ عالم تھا، عیسائیت جو ہے اس میں بے شمار فرقے ہو گئے تھے، اور پھر سارے لوگ، انتہائی پوری دنیا کا نقشہ اتنا خراب تھا، اتنے حالات۔ ہاں کے بعد انہوں نے ایک ساقی نامہ ایک لکھا ہے، ایک قسم کی دعا ہے کہ اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ، اس کے ساتھ ہی آپ کی ایک چھوڑا سا کر لیجئے، ایک 5 منٹ ہیں ساقی نامے کو، ہو گیا ٹائم، یا پھر اسے بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ پڑھتے تو پڑھ دو، اور کوئی ہے یا انصار کے سوا اور کوئی ہے یہ ساقی نامہ پڑھنے کے؟ دعا ہے ان کی کہ خداؤں پر مسلط لشکر جنات ہے ساخی،
قیامت کی طوفان ہے، اندھیری رات ہے ساقی، اٹھی ہے لعنتی تہذیب بے نو، سیلاب کی صورت ہے جس کے حلقے ہر موج میں گرداب اب کی کی صورت، صورت تلا تم قیز طوفاں ہے، تیز طوفان ہے، گناہوں کے تھپیڑے میں ہیں، تھپیڑے ہیں، انہی تھپیڑے الہ ہیں۔ خیر ہو ایمان کے کمزور بیڑے ہیں۔ ایک دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وغیرہ کا ذکر ہوگا کہ اللہ سے کہ یہ ایسے حالات میں اب جب نبی آنے والے ہیں تو اب پھر پوری دنیا کا صحیح حال ہوگا۔ لیکن پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر تقریباً ہم کو ویسٹرن کنٹریز میں کیا مشرقی ممالک میں بھی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی اور تمام چیزیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ تلا تم قیز طوفاں ہے گناہوں کے تھپیڑے میں، الہ خیر ہو ایمان کے کمزور بیڑے ہیں، ہوائے شیطان ہوائے کمزور، کمزور بیڑیوں کو ڈبوتی ہے، مگر اولاد آدم تخت غفلت پہ سوتی ہے، میں انسان کو اس طوفان ذلت سے بچاؤں گا، میں ان سوئے ہوئے شیروں کی غیرت کو جگاؤں گا، وہی غم جو 1300 برس پہلے 1300 دھاڑے برس تھے۔ پہلے دہاڑے تھے۔ جی آپ پڑھیں، میں پڑھوں؟ نہیں پڑھو کہیں کہیں ضروری رہا تو میں اس کو بہرحال دعا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پنجے جو اپنے سینے باطل میں گاڑے تھے، مجھے ان کو اٹھانا ہے، مجھے ان کو جگانا ہے، پرانی گوند سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی طرح سے انہوں نے ایک اپنا جو ہے ساقی نامہ لکھ دیا ہے، وہ ساقی جو ہے وہ کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایمان کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ قلعہ وہ 16 صحبائے ایمانی کہ اڑ جانے وہاں بن کر وسا ہے وسائے شیطانی، دہان خامہ میں تبتا وہ وعدہ اپنے ساغر سے کہ جس کا خطرہ تازیانوں کی طرح برسے، شراب معرفت کا از سرے نو جام بھر ساقی، رگوں میں پھر پرانا آتش اسلام بھر ساقی، ملا مجھ ساگر اسی صحبائے وحدت کا کہ جس کی موت کے منہ پھیر دوں ہر فوج کثرت کا، میں توحید کوہنا کا اٹھا سر بستہ غم ساقی، سنا مردہ دلوں کو پھر وہی آواز غم ساقی، میری فطرت کو ساقی بے نیاز دو جہاں کر دے، پیالہ سامنے دھر دے، قلم میں زندگی بھر دے، زمانے میں نہیں مقصود میرا جس خدا کچھ بھی، مجھے خدا کچھ بھی، میرے منہ سے نہ نکلے صداقت کے سوا کچھ بھی۔ یہ دراصل یہ خود اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اب جو میں لکھ رہا ہوں، جو حالات لکھ رہا ہوں، اس کا اثر دنیا پہ ایسا پڑے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا اور جو پیغام تھا وہ ساری دنیا میں پہنچے، اور یہ تمام جو برائیاں تھیں وہ سب دور ہو جائے۔ تو یہ شاید اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ بس میرے لیے یہ آسان فرما دیجئے۔ اب اس کے بعد سے یہاں پر ایک غلبہ باطل و شیطان ہے، تھوڑا سا اس کو کرتے ہوئے ہم ولادت کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں چلے جائیں گے، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ شروع ہوتی ہے انشاءاللہ۔ Is it okay؟ چلیے، بہرحال بہت سی کچھ چیزیں ہیں جو نئی ہیں جو ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں اس سے پڑھنے سے، شاعری میں پڑھنے سے، تھوڑا سا نثر میں پڑھنے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔
چلیے ڈیڈ یو لائک اٹ؟ آج دانش نہیں پڑھے، عزت النساء بھی ہیں آج۔ میں سمجھتا ہوں بس یہی ہم نیکسٹ ٹائم یہاں سے شروع کریں گے، پیغمبر آخر الزمان کے والد عبداللہ۔ یہ بہت اہم چیپٹر ہے کہ پھر وہ آپ کی وفات کیسے ہوئی، کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ اس میں بھی تھوڑا سا تاریخی اہم باتیں ہیں جو بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ چلیے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے پڑھنے سے ہم کو دین سمجھنے میں، قرآن کے سمجھنے میں ہماری مدد کرے اور وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے عباسی صاحب؟ جی جی جزاک اللہ جی جزاک۔ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اس زمانے کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ولادت کے بعد کے جو تمام واقعات ہیں ساری پوری تفصیل آگے بڑھ پائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔